الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر جمعہ کو الحمدللہ ہم لوگ تقریباً 1:30 بجے مدینہ اور ریاض الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ، ریاض، مکہ، قطر کا جو ٹائم ہے 1:30 بجے کا، اس 1:30 بجے الحمدللہ ہم لوگ جمعہ کا درس خاص ہوتا ہے، اسپیشل فرائیڈے درس سیریز ہے، جس کو ہم لوگ مدینہ اور قطر سے نشر کرتے ہیں. اور آج کا بہت ہی بہترین عنوان ہے استغفار کی اہمیت اور اس کے فوائد. اور ہمارے مدرس شیخ حضرت الشیخ شمی محمد خلیل حفظہ اللہ آج مستقل رمضان مہینے سے جو ہم نے شروع کیے ہیں، رمضان کے بعد جمعہ کے بعد 1:30 بجے تقریباً شروع ہوتا ہے. شیخ محترم ہمیں بہترین علم سے نوازتے ہیں، اور 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے بعد سوال و جواب کی محفل ہوتی ہے. الحمدللہ سوال و جواب جو ہے وہ زوم سے ہوتے ہیں. پہلی بات، جس کے پاس کیمرہ ہے وہ کیمرہ پہ آ کے پوچھ سکتا ہے، اور لکھ کر بھی پوچھ سکتا ہے ٹیکسٹ میں زوم پر. اسی طرح یہ جو ہے خطیب المنبر کا جو چینل ہے ویڈیو یوٹیوب پر، اس پہ بھی لائیو ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ سوال جواب کر سکتے ہیں، جسے جو سارے سوالات شیخ کو پہنچائے جاتے ہیں، اور شیخ ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے دائرے میں تسلی بخش جواب دیتے ہیں. تو میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ محترم آپ ڈائس پہ آئیں اور اپنا درس شروع کریں. اور ہمارے جو قطر کا جو اسٹوڈیو ہے اس سے ہم اجازت چاہتے ہیں کہ کیا ہم درس شروع کریں. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنی ہے، وہ استغفار کی اہمیت اور فوائد. استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں طلب مغفرت کو. مغفرت کو طلب، استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت، اس پر پردہ ڈالنے، اس سے تجاوز کرنے اور اس پر عذاب اور سزا نہ دینے کو طلب کرنا، یہ استغفار کہلاتا ہے. اور استغفار یہ اہم ترین عبادت ہے اللہ رب العالمین کی، جس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ایک اہم ترین عبادت استغفار ہے.
اور قرآن پاک کے اندر اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے استغفار کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر مختلف انداز میں کیا، مختلف پیرائے میں، مختلف اسلوب میں اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کو قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے اور ہمیں اور آپ کو رغبت دلائی اس اہم ترین عبادت کی طرف۔ چنانچہ کبھی تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اس کا آرڈر اور حکم جاری کیا کہ استغفار کرو، حکم دیا اللہ تعالی نے، اس پر ابھارا، جیسے اللہ تعالی کا ارشاد سورہ البقرہ کے اندر وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان۔ ایک طرف تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں حکم دیا، اور یاد رکھیں امر کا صیغہ، آرڈر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ وجوب اور فرضیت کے لیے ہوتا ہے، یعنی استغفار کرنا یہ فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ تعالی بخشنے والا مہربان۔ اسی طریقے سے سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس سے توبہ کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر استغفار کا ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کے مدح اور تعریف کی اور ان کی خوبیاں بیان کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے اور ان صفات کا ذکر کیا ہے جن صفات کا حامل اہل ایمان کو ہونا چاہیے، اور جو مومنانہ صفات ہیں کہ الصابرین صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین اطاعت شعار، والمنفقین خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں، والمستغفرین بالاسحار اور بوقت سحر استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صفت بتائی اللہ تعالیٰ، اہل ایمان کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ کامیاب لوگوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا یہاں صفات کو، اس میں مستغفرین استغفار کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد استغفار کرنے والوں کی تعریف اور مدح میں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ والذین اذا فعلوا یعنی اہل ایمان کے اوصاف ہے یہ بھی کہ والذین اذا فعلوا فاحشة، جب ان سے کوئی فحش کام، غلط حرکت ہو جاتی ہے، اور ظلموا انفسهم یا اپنے نفس پر ظلم ڈال لیتے ہیں، یعنی گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ذکر اللہ تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم پھر اپنی گناہوں کے استغفار میں لگ جاتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ انسان ہیں
اس لیے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، غلطی کا ہو جانا، غلطی ان سے ہو جاتی ہے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ کو بھولتے نہیں، فوراً استغفار کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، بلا بتاؤ اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون بخشتا؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اپنی اس فعل پر، برائی کے ارتکاب پر وہ اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے یاد آتا ہے فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو ہے اس طریقے سے اللہ سے مغفرت کے طلبگار بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ زاریات میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ والے جو ہیں وہ بوقت سحر استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح کبھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ ذکر کر رہا ہے کہ جو بھی استغفار کرے گا اس کی مغفرت میں کروں گا، وعدے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو بھی برائی کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہوں کا ارتکاب یا اپنے نفس پر ظلم ہوتا ہے، انسان دوسرے کا نقصان نہیں پہنچاتا، برائی کر کے گناہ کا ارتکاب کر کے بندہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص برائی کا ارتکاب کرے اور گناہوں کا مرتکب ہو جائے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، تو یہ دل اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے۔ یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا، جو ہے کہ جو بھی استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے، استغفار کرنے کی ندا اعلان کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ آل عمران کی یہ بھی آیت ہے کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، آگے بڑھو، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ یہاں اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ ندا ہے، یہ ندائے رحمانی ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، اور استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو ہے بندوں کو نا امیدی، یاس و قنوط سے منع فرمایا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، نا امید ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا، نہیں، استغفار کر کے تو دیکھو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَن يَقْنُطْ رَحْمَتَ اللَّهِ وَمَن يَقْنُطْ رَحْمَتَ اللَّهِ فَيَقُولُ رَبَّنَا، وَمَن يَقْنُطْ رَحْمَتَ اللَّهِ، کون جو ہے اللہ کی رحمت سے قنوط کرے، وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ دیکھو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رب کی رحمت سے وہی جو ہے نا امید ہوگا جو گمراہ ہو، وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، جو ہے ایک مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قنوط و یاس سے، نا امیدی سے، مایوسی سے اہل ایمان کو منع کیا ہے کہ بڑے سے بڑا اگر جرم ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے،
تو مایوس ہو کے نہ بیٹھنا، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ رب العالمین سے جو ہے مغفرت طلب کرو. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وہ تو سورہ ہجر کی آیت تھی، ومن يقنط من رحمت ربی الا الضالون، اور یہ آیت ہے سورہ یوسف کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، یہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انداز میں استغفار کا ذکر کر کے اور استغفار کا حکم دے کر کے استغفار کی اہمیت کو رب العالمین نے اجاگر کیا ہے، اور اس کی اہمیت کو ہمارے ذہن و دماغ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بٹھایا. اسی طریقے سے آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ استغفار یہ انبیاء کی سنت ہے. یہ انبیاء کرام اللہ کے برگزیدہ رسولوں کی یہ سنت ہے، وہ استغفار کرتے رہے ہیں. تو استغفار کرنا یہ انبیاء صالحین اللہ والوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. تو اگر ہم انبیاء کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، صالحین کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، صالحین میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں، اور انبیاء سے تعلق رکھنے والی جماعت کے ساتھ ہم منسلک ہونا چاہتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں. چنانچہ اللہ تبارک تعالی انبیاء جو کہ اتنی اونچے مقام پر فائز تھے کہ مخلوق میں انبیاء کی جماعت سب سے افضل، مخلوق میں انبیاء کی جماعت سب سے افضل ہے، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام نے استغفار کا دامن نہیں چھوڑا. تو ہم اور آپ انبیاء جو کہ معصوم ہوتے تھے، انہوں نے جو استغفار کو لازم پکڑا ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. ہمیں تو بدرجہ اولا استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے جد امجد سیدنا آدم کا ذکر کیا، آدم و حوا علیہ السلام کا، ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کے استغفار کو ذکر کیا. جب ان سے کوتاہی ہو گئی، شیطان کے بہکائے میں آئے اور ان سے وہ کام ہو گیا جس کام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا، لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور شیطان کے دھوکے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا. تو اللہ کے سامنے فوراً استغفار کیا. انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں جو ہے استغفار ہے. اسی لیے سیدنا آدم جو پہلے انسان ہیں، ان سے تھوڑی سی چوک ہوئی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم اور حوا نے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہوئے مغفرت طلب کرتے ہوئے کہا اے ہمارے رب، ہم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنی جانوں کو، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسی طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے سوال کر لیا تھا اس کی نجات کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تنبیہ فرمائی کہ تمہارا یہ سوال صحیح نہیں ہے، تو فوراً اللہ کی طرف راغب ہوئے اور کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. یہ سورہ ہود کی آیت ہے کہ ہمارے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے ایسے چیز کا سوالی بنوں جس کا مجھے علم نہیں. اے اللہ، تو نے اگر مجھے نہیں بخشا
مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ نوح علیہ السلام استغفار کرتے ہیں رب العالمین سے. اسی طریقے سورہ نوح میں سیدنا نوح علیہ السلام کی استغفار کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں مومن ہیں ان سب کی بخشش فرما دے، اور تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اللہ تو بخش دے. اس طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام کی اس استغفار کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دی ہے. یہ انبیاء کا طریقہ رہا. اسی طریقے سے اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہوئے جو ہے اللہ کی انعامات کو ذکر کر کے فرماتے ہیں الذی خلقنی فهو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. سورہ شعراء کی آیات ہیں کہ اللہ کی ذات جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہ رب جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، اور وہی مجھ کو مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے. موت و حیات کا بھی وہی مالک ہے، اور اسی سے مجھے امید ہے، اسی سے مجھے امید ہے کہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن وہ رب بخش دے گا، مغفرت کرے گا، معاف کر دے گا. اس انداز میں اللہ رب العالمین سے مغفرت کے سوالی بنتے ہیں اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے استغفار کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم ڈھایا ہے، مجھے بخش دے. فغفر له تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان. یہ سورہ قصص کی آیت ہے جب اس قبطی کو ایک تھپڑ مار دیا تھا اور اسی نتیجے میں وہ مر گیا تھا، تو اس پر بھی استغفار کیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے، حالانکہ مارنے کی نیت سے اس کو تماشا نہیں لگایا تھا، قتل کرنا مقصود نہیں تھا. اچانک وہ قتل ہو گیا، اللہ نے اس تماچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کی موت کا سبب بنا دیا. تو فوراً کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، حالانکہ قصدن نہیں کیا تھا، پھر بھی کہتے ہیں میں نے بڑا. یہ احساس اجاگر کیا گیا ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے، معمولی غلطی ہو، تب بھی وہ کہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی. رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. اسی طریقے سے فرمایا دوسرے مقام پر سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. سیدنا موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے، اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے دے، تو بہترین سب سے بہتر رحم کرنے والا. یہ تو یونس علیہ السلام کے استغفار کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے استغفار کیا تھا. سورہ انبیاء میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سبحانک، تو ہر
ऐब हर नफ्स से तो पाक है, मैं तेरी तस्बीह बयान कर रहा हूँ। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यकीनन मैं जालिम हूँ, मुझसे कोताही हुई है, मुझसे गलती हुई है, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। मछली के पेट में जब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से निकाल के बाहर कर दिया। हम सब इसको अच्छी तरह जानते हैं, इस्तिग़फ़ार की बरकत जाहिर की अल्लाह ताला ने। इसी तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला का इरशाद है, वज़न्न दाऊद अन्नमा फतन्नाहु फस्तग़फ़र रब्बहु व ख़र्र राकिअन व अनाब। दाऊद अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया कि अल्लाह की आजमाइश हुई है। अल्लाह की आजमाइश, जब दो आदमी आए और सवाल किया उन्होंने, एक ने कहा कि जो है इसके पास 99 हैं, जो है बकरियां, मेरे पास एक ही बकरी है, ये चाहता है ये भी मुझसे ले ले। और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने क़ज़िया सुना और फैसला कर दिया कि नहीं, ज्यादती कर रहा है, तलब करके मुखालिफ से इस्तिफ़सार नहीं किया, क़ज़िये की सूरत हाल का की तफसील नहीं मालूम की, एक तरफ का मुद्दई का फैसला बयान सुन करके और फैसला सादिर कर दिया। उसके बाद वो दोनों जब गायब हो गए तो एहसास हुआ ये तो मेरा इम्तिहान था रब्बुल आलमीन की तरफ से, मेरी आजमाइश हुई है। और वो जो है फौरन इस्तिग़फ़ार किया, फस्तग़फ़र रब्बहु, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया, व ख़र्र राकिअन व अनाब, और फौरन सजदा रेज़ हो गए, अल्लाह से आवाज़ारी करने लगे, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने लगे। ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये तो सूरह साद में ये जिक्र था, और ये सूरह साद ही में सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस्तिग़फ़ार का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। क़ाल रब्बि इग़फ़िर ली व हब ली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। ऐ बारी अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा मेरे बाद जो किसी के लिए मुनासिब ना हो। इन्नका अंतल वहाब, ऐ अल्लाह तू अता करने वाला है, तू नवाजने वाला है, तेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। इसी तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तिग़फ़ार का अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जिक्र करके हमें रग़बत दिलाई है कि जब उनके बेटे जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़ज़िया वाज़ेह हो गया और उनके भाइयों की गलती नुमायां हो गई, तो भाइयों ने आकर के सीधना जो है याकूब अलैहिस्सलाम से की और कहने लगे, क़ालू या अबाना इस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। अब्बा जान, हम खताकार हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब्बा जान, आप अल्लाह से हम लोगों के गुनाहों के लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। तो क्या कहा सैयदना याकूब ने? सैयदना याकूब ने कहा, सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मैं अनक़रीब अपने रब से तुम लोगों के लिए मग़फ़िरत तलब करूंगा, मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है, जरूर मग़फ़िरत करेगा। इस सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने जिक्र किया। इसी तरीके से सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिग़फ़ार के साथ क्या कैफियत रही, सही बुखारी की रवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाहि इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौम अक्सर मिन 70 मर्रा। अल्लाह की कसम, यकीनन मैं दिन में 70 बार से ज्यादा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये अंबिया इकराम का वतीरा तरीका रहा है, इस्तिग़फ़ार के साथ ये ताल्लुक रहा है। तो ये अंबियाई सुन्नत है इस्तिग़फ़ार। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्तिग़फ़ार की कितनी बड़ी अहमियत है और कितनी ये मुक़द्दस तरीन इबादत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कि जो अंबिया इकराम भी करते रहे। अंबिया भी इस्तिग़फ़ार की इबादत करते रहे हैं, इसलिए हमें अंबिया के इस तरीके को फॉलो करना चाहिए, इत्तिबा करना चाहिए और
ان کے طریقے پر عمل کر کے ہی ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اب آئیے، یہ تو استغفار کے سلسلے میں اس کی اہمیت سے متعلق جو ہے قرآنی آیات اور انبیاء کرام کا اسوہ اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ استغفار کے فوائد، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، ہم استغفار کریں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا، اس کے اندر کیا کیا فوائد ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، استغفار یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ نیک لوگوں کا، صالحین کا توشہ ہے، یہ زیادہ راہ ہے استغفار، یہ متقی لوگوں کا شعار رہا ہے، یہ صالحین کی پناہ گاہ رہی ہے، یہ اس سے دلوں کو سعادت اور شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اس سے ہموم و غموم، افکار اور تفکرات اس سے دور ہوتے ہیں، میزان عمل اس سے وزنی ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں، پریشانیاں، مشکلات اس سے آسان ہوتی ہیں، اور یہ استغفار کرنے والوں کے لیے خیرات ہی خیرات لے کے استغفار آتا ہے، اور مصائب کو، آلام کو، مصیبتوں کو، عذاب الہی کو اس کے ذریعے سے ہم سے دور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ استغفار کا، اس سے پہلے گزشتہ درس میں نے جو ہے تقریباً 20 فوائد آپ کے سامنے ذکر کے بیان کیے تھے۔ اللہ واسطے ان کو ذرا غور سے سنیں اور ذہن نشین رکھنے کی کوشش کریں، کچھ فوائد کو تو ضرور یاد رکھیں تاکہ اس کا شوق اور ذوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ استغفار کا پہلا فائدہ یہاں پر واضح ہونا چاہیے کہ اس سے دل کی تطہیر ہوتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، دل ہمارا پاک ہوتا ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتی ہے، اسی طرح ہمارا دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے، اس پر بھی جو ہے زنگ لگتی ہے، دل خراب ہوتا ہے۔ ہمیں واضح ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی تطہیر کی اہمیت کو جو بیان فرمایا ہے، الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، جب یہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور جب یہ فاسد ہوتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ تمہارا دل۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو دل کی تطہیر، دل کی پاکی کی طرف اسلام نے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو دعوت دی۔ یہی اسلامی تعلیم میں اور دوسرے افکار و نظریات میں بنیادی فرق ہے۔ اسلام دوسرے افکار و نظریات جو اسم اور پیدا ہوئے وہ پیٹ کی اصلاح کی طرف دوڑے کہ پیٹ کا انتظام کرو۔ اسلام آیا کہنے پہلے دل کا انتظام کرو، دل کو پاک کرو، اس کی تطہیر کرو۔ جب تک دل پاک نہیں ہوگا معاملات تمہارے درست نہیں ہو سکتے۔ تو دل پہ زنگ لگتا ہے، دل پہ سیاہی طاری ہوتی ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو کسی خیر کا گزر نہیں ہو سکتا، انسان سے کوئی خیر کا کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سنن ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء۔ جب انسان کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے، گناہ کو استغفار کر لے، تو وہ اس کا دل جو ہے صاف سیقل ہو جاتا ہے، اس کے دل کی جنگ دور ہو جاتی ہے، دل کا سیقل ہوتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے۔ جیسے لوہے کو ریگمار رگڑ کر کے صاف کر دیتے، زنگ دور ہوتی ہے، اسی طرح استغفار سے دل کی تطہیر اور پاکی ہوتی ہے، دل کی وہ سیاہی دور ہوتی ہے جو گناہ کی وجہ سے دل پر جو
काला जो है दाग लगता है। और फिर लेकिन अगर इस्तिग़फ़ार नहीं करता और गुनाह पर गुनाह किया जाता है, फ़इन आदा ज़ीदा फ़ीहा हत्ता तालू क़ल्बा, लेकिन जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता रहता है तो वो स्याही बढ़ती रहती है, वो जंग बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि पूरे दिल को घेर लेती है। वो रानुल्लज़ी ज़करल्लाह, यही वो रान है, यही वो जंग है जिसका अल्लाह ताला ने सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में जिक्र किया है नंबर 14 के अंदर, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, लोगों की बदआमानियों का, लोगों के गुनाहों की जंग लग गई है उनके दिलों पर, उनके दिलों पर उनकी बदआमानियों की जंग लग गई है। तो जब इंसान गुनाह करता है, मासियत का इर्तिकाब करता है, तो उसका दिल सियाह होता है और गुनाह पर गुनाह करते रहता है, ये सियाही बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को घेर लेती है। और जब पूरा दिल सियाह हो जाए तो उसके अंदर खैर का गुजर नहीं होता। तो इस दिल को इस स्याही से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार को मशरू किया है। इस्तिग़फ़ार की हमें और आपको दावत दी है कि हम कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, ताकि हमारा दिल मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा रहे। चुनांचे क़तादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जैसा कि शुअबुल ईमान की रवायत है, फरमाते हैं कि इन्नल कुरान यदुल्लुकुम अला दाइकुम व दवाइकुम, कुरान ने तुम्हारी बीमारी की भी तशख़ीस कर दी है और तुम्हारी दवा की भी तशख़ीस कर दी। कुरान ने तुम्हारी बीमारी भी बता दी है और इस बीमारी की दवा भी कुरान ने बता दी है। अम्मा दाउकुम फज़ुनूब, तुम्हारी बीमारी क्या है? ये तुम्हारे गुनाह है। सबसे बड़ी बीमारी गुनाह है मेरे भाई। आज कोरोना के पीछे दौड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बीमारी नहीं, कोरोना कोई बीमारी नहीं, असल बीमारी मासियत और गुनाह का इर्तिकाब है। इस हकीकत को समझिए, असल बुखार बीमारी नहीं, ये तो वक्ती चीजें हैं, ये वक्ती चीजें हैं, ये दुनिया की हद तक ये बीमारियां हैं, लेकिन गुनाहों की बीमारी ये मेरे भाइयों दुनिया से लेकर आखिरत तक फैली हुई है बीमारी। इसका खमियाजा आखिरत में भुगतना पड़ेगा, इसके नुकसानात आखिरत में उठाने पड़ेंगे। तो इमाम क़तादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारे गुनाह है जो कुरान ने बताया है, और तुम्हारी दवा इस्तिग़फ़ार है। तुम्हारी दवा इस्तिग़फ़ार, बीमारी गुनाह और दवा इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार करो, गुनाहों से बचना है, गुनाह के जो है नुकसानात से अपने आप दामन को पाक करना है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार का नुस्खा बयान किया। तो इस्तिग़फ़ार दवा है और गुनाह मासियत का इर्तिकाब ये बीमारी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से मैंने सवाल किया कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि बंदे के लिए तस्बीह ज्यादा नफा बख्श है, तस्बीह बयान करना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना, ये ज्यादा नफा बख्श है या इस्तिग़फ़ार करना ज्यादा नफा बख्श? तस्बीह ज्यादा नफा बख्श है, सुभान अल्लाह कहना, ये तस्बीह माला है, तस्बीह नहीं, तस्बीह यानी सुभान अल्लाह कहना। तो तस्बीह यानी सुभान अल्लाह पढ़ना ज्यादा नफा बख्श है या अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना ज्यादा नफा बख्श है? इस्तिग़फ़ार करें या तस्बीह पढ़ें, ज्यादा नफा बख्श किस फायदा किसमें है? तो कुर्बान जाइए, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। बड़े पते की बात कही, कहा देखो कपड़ा अगर साफ सुथरा हो तो फिर बुखूर इस्तेमाल करो, धोनी दो, इत्र इस्तेमाल करो, जो है खुशबू लगाओ, और जो है इस तरीके से ये उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर कपड़ा गंदा हो
تو عطر اور خوشبو، عود اور سندل، یہ اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے. کپڑا اگر گندا ہو تو اس کے لیے پانی اور صابن، علامہ نے فرمایا اس کے لیے پانی اور صابن کا استعمال یہ زیادہ نفع بخش ہوگا. پہلے اس کو گندگی کو دور کرو، پھر خوشبو بساؤ اس میں، تب تو فائدہ ہوگا خوشبو کا، ورنہ نہیں. تو استغفار، اس سے انسان کی تطہیر اور پاکی ہوتی ہے، دل مجلہ اور مصفہ ہوتا ہے. اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اسی طرح قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے سینہ لوگوں کا تنگ کیوں ہوتا ہے؟ ضیق صدر، تنگی، سینے کے اندر کدورت، یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ سے اعراض کی کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اور جو ہے تو اس کے لیے ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اور جس کی وجہ جو ہے لا يزال الاستغفار الصادق بالقلب حتى يرده بالسعة والسلامة. یہ کیفیتیں کیوں پیدا؟ دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر میں تلاوت میں دل نہیں لگتا، اور تنگی محسوس کرتا ہے انسان. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ میں قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے عظیم ترین علاج اس کا اور اس کو دور کرنے کا اصل سبب کیا ہے؟ وہ ہے استغفار. سچے دل کی گہرائیوں سے انسان سچائی کے ساتھ استغفار کرے تو اس سے دل کو صحت اور تندرستی حاصل ہوتی ہے. اور دل جب مردہ ہو جائے تو پورا جسم مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے دل کو تندرستی بخشنے کی کوشش کرنی، دل کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی. اور دل کی زندگی کیسے ہوگی؟ استغفار سے. استغفار سے دل زندہ ہوتا ہے، اس کی زنگ دور ہوتی ہے، میل کچیل صاف ہوتا ہے، اور انسان کا دل مجلہ اور مصفہ ہو کر سامنے آتا ہے. پھر اس کے اندر خیر کی باتیں گھر کرتی ہیں، پھر اچھی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں، پھر نماز روزے میں دل لگتا ہے، پھر جو ہے دوسری نیکیاں جو ہے اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں، تلاوت میں بھی دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو دل کی تطہیر کی ضرورت ہے، دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کی تطہیر کا نسخہ استغفار ہے. میرے بھائی کثرت سے استغفار کریں، دل پاک ہوگا. پھر نماز میں بھی دل لگے گا، اور تلاوت قرآن میں بھی دل لگے گا، ذکر و اذکار میں بھی دل لگے گا، اور اس طریقے سے جو ہے روحانی زندگی نصیب ہوگی. دوسرا فائدہ آج کی ملاقات میں، دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا استغفار کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے کہ یقیناً میں جو لوگ توبہ کریں، ایمان لائیں، عمل صالح کریں اور ہدایت پر قائم ہو جائیں، ان کو جو ہے میں ان کو بخشنے والا، انی لغفار، میں بخشنے والا، میں ان کی مغفرت کروں گا. اور اسی طرح سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، اپنے نفس پر ظلم ڈالے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے مغفرت کا طالب ہو جائے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور طویل روایت ہے صحیح مسلم کی، اس کا ایک ٹکڑا ہے جس کے اندر بہت سی حدیث قدسی ہے، طویل روایت ہے، صرف اس ٹکڑے کو میں ذکر کرتا ہوں جو استغفار سے متعلق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو، تم رات و دن گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، تم رات و دن خطائیں کرتے ہو، گناہ کا ارتکاب کرتے ہو، اور میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
वाना अग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं तमाम गुनाहों को बख्शने वाला हूँ। फस्तग़फ़िरूनी अग़फ़िर लकुम, तुम मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत की दुआ करो मुझसे, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कर दूंगा। और इसी तरह इस सिलसिले में दूसरी रवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अल्लाह की मग़फ़िरत देखिए, कितनी नवाज़िश है अल्लाह तबारक व तआला की इस्तिग़फ़ार करने वालों के साथ। जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी बयान करते हैं कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो है रब्बुल आलमीन से जो रवायतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल करते हैं, वो उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि एक बंदे ने गुनाह किया तो उसने कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी, अल्लाह मुझे बख्श दे। ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी, मेरे गुनाह को बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अज़नब अब्दी ज़ंबन फ़अलिम अन्न लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व याख़ुज़ु बिज़्ज़ंब, कि मेरे बंदे से गलती हो गई और मेरे बंदे से गलती, मेरे बंदे ने गुनाह कर लिया और उसको ये मालूम हुआ कि उसका रब है जो गुनाहों को माफ भी करता है, गुनाहों पर पकड़ता भी है, गुनाहों पर पकड़ता भी है और गुनाह को माफ भी करता है। फिर उस बंदे ने दोबारा गलती की हुई, फिर अल्लाह ताला फरमाता है, फिर अल्लाह से जब वो इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है जो है, जब उसने कहा है रब्बी इग़फ़िरली ज़ंबी, है मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है कि जो है अब्दी अज़नब ज़ंबन फ़अलिम अन्न लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व याख़ुज़ु बिज़्ज़ंब, मेरे बंदे से गुनाह हुआ, उसको ये पता चला कि मैं गुनाहों को बख्शता हूँ, गुनाहों पर पकड़ता भी हूँ। फिर तीसरी बार उससे गलती हुई, फिर उसने कहा ऐ रब्बी इग़फ़िरली ज़ंबी, मेरे रब मेरे गुनाह को बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अज़नब अब्दी ज़ंबन फ़अलिम अन्न लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व याख़ुज़ु बिज़्ज़ंब, कि मेरे बंदे से गलती हुई, उसको ये पता चला कि उसका रब है जो गुनाहों पर माफ भी करता है, गुनाहों पर पकड़ भी करता है, वो मग़फ़िरत तलब कर रहा है। उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, इअमल मा शि'त फ़क़द गफ़रतु लक, जो चाहे कर मैंने तुझको बख्श दिया। इस्तिग़फ़ार की बरकत है मेरे भाई। इस्तिग़फ़ार ये मतलब नहीं, बेअमली की दावत नहीं है, ये इस बात की दावत है कि कैसे भी गुनाह हो जाए इस्तिग़फ़ार से गुरेज नहीं करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इस्तिग़फ़ार की ये बरकत है कि बड़े से बड़ा जुर्म इंसान कर बैठे और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह तबारक तआला बख्शने वाला मेहरबान है मेरे भाई। तो इस तरह अल्लाह तबारक तआला की नवाज़िशें आम हैं। इंशाअल्लाह आज की मुलाकात में इतनी बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा इसकी तकमील होगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको इस्तिग़फ़ार की अहमियत को समझने की और इस्तिग़फ़ार करने की अल्लाह तबारक तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्तिग़फ़ार को दाखिल कर दे। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम व जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा शेख। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे। शायद के समीर भाई आज नहीं है, अभी हूँ, अभी जाऊँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, तो 10 मिनट और। आप ज़ूम के सवालात मुकम्मल कीजिए इंशाअल्लाह। जी मुत्तलिब भाई, आपका हाथ उठा हुआ है, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब, मेरा सवाल अज़ान के सिलसिले में। हाँ। शेख साहब, मैंने कहीं हदीस में ऐसा पढ़ा था शेख साहब कि जब भी अजान होती थी तो जो सहाबी लोग थे वो लोग अगर नाप तोल भी करते रहते तो जो काटा है वो छोड़ देते थे शेख साहब, और नमाज की तैयारी करते थे।
تو شیخ صاحب اس میں ابھی جیسا ابھی درس چالو ہے شیخ صاحب، یا آفس میں ہم کام کر رہے ہیں یا فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، اور جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے شیخ صاحب تو ہم کو اذان کا رپلائی بھی دینا ہے، اور تو ایسے میں شیخ صاحب کیا کرنا چاہیے؟ اس کا صحیح قرآن اور حدیث سے بھائی جہاں تک اذان کا جواب دینے کا معاملہ ہے، وہ تو کام کرتے ہوئے بھی اذان کا جواب دے سکتے ہیں آپ. جہاں تک جواب ہے تو اذان کا جواب آپ کام کرتے ہوئے بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نماز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، ہمارے ساتھ گفتگو کرتے، جو ہے گھر کے کام و کاج میں رہتے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تو ایسا لگتا تھا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، فوراً نماز کی تیاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ جاتے تھے. تو ایک مومن کو یہی ہونا چاہیے کہ جب اذان سن لے تو وہ فوراً نماز کی تیاری میں لگے اور جلد سے جلد اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے. کہیں بھی ہوں، آفس میں ہوں، جو ہے کہیں بھی ہوں، کسی بھی مجلس میں ہوں، گھر میں ہوں، بستر پر ہوں، اذان سننے کے بعد اس میں لہت و لال نہیں کرنا چاہیے، فوراً نماز کی تیاری میں لگنا چاہیے. ابھی شیخ صاحب جیسے ابھی درس ہو رہا ہے، درس میں اذان کی آواز آئی، تو اس میں ہمارا کال کیا ہونا چاہیے؟ آپ نماز جو ہے درس ہو رہا ہے، آپ اذان کا جواب دیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ نماز پڑھیے. اور پھر اس سلسلے میں ہونا چاہیے کہ اگر کبھی کبھار اس طرح سے درس ہو رہا ہے، صحیح بات ہے، درس ہو رہا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جو ہے صحیح بخاری کی، کہ انہوں نے درس کو لمبا کیا اور پھر نماز کو جمع کیا، نماز کو جمع کر کے نماز ادا کی، مؤخر کر کے نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. تو ایسا بائی چانس اس طرح کے مواقع ہوں تو ایسی صورت میں نماز کو مؤخر کر کے جمع بین الصلاتین بھی کر سکتے. شیخ اذان کے متعلق سوال ہے، آج میں نے ہی یہ سوال پوچھنا تھا. اذان ہو رہی ہے اور ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پوری اذان نہ ہونے پر یعنی اذان ہو رہی اور ہم آ کے سیدھا اللہ اکبر بول کے رکعت باندھ دیتے ہیں، تو کیا ہم کو اذان سن کر اس کا فائدہ لینا چاہیے، اس کی فضیلت کا جواب دے کر؟ نہیں، فوراً نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اذان کا جواب دیجئے، اذان کے بعد دعا پڑھیے جو مسنون دعا ہے، اور اس کے بعد پھر اذان اقامت کے درمیان کی دعا قبول ہوتی ہے، جو ہے یہ بھی وقت ہے. لیکن سنتیں ہیں تو اذان سے فارغ ہو کر اذان کا جواب دے کر سنتوں میں لگنا چاہیے. یعنی کہ اذان ہوئی کہ فوراً شروع ہو گئے، نہیں، اس کا جواب دی، اس کے بعد دعا ہے، درود پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہا قولوا کما یقول المؤذن، مؤذن جو کلمات ادا کرے تم بھی وہی کلمات اس کے جواب میں کو. البتہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے سلسلے میں دوسری روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، باقی تمام کلمات وہی ادا کرنے ہیں جو مؤذن ادا کر رہا ہے. ثم صلوا علیہ، پھر آپ فرماتے ہیں مجھ پر صلاۃ بھیجو، صلاۃ ابراہیمی جو ہے صلاۃ بھیجو، درود پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر دعائے وسیلہ پڑھو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، جو اذان کی دعا جسے کہا جاتا ہے. تو یہ پڑھو تو اس سے کیا ہوگا، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. من سال لی الوسیلہ حلت لہ الشفاعت، جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، دعا چھوڑ کر سنت میں نہیں لگنا چاہیے، پہلے دعا پڑھ لیجیے اور اس کے بعد پھر جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام بمحمد رسولا وبالاسلام دینا. اس کی بھی فضیلت بتائی گئی، یہ بھی پڑھنا چاہیے اذان کے بعد. اور پھر اذان اقامت کے درمیان وقفہ چاہیے مسجدوں میں خاص طور سے، تاکہ لوگ، جیسے بہت سے لوگ ہمارے یہاں بر صغیر میں مغرب کی نماز میں ادھر اذان دیتے ہیں ادھر اقامت شروع کر دیتے ہیں. اذان ہوئی کہ اقامت شروع، تو بھائی اذان کس لیے دیے تھے؟
اقامت ہی سے نماز شروع کر دینا چاہیے، اذان کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہر اذان اقامت کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقفہ چاہیے اذان اقامت کے درمیان. بین کل اذانین صلاۃ، اور دوسری بات ہے بین کل اذانین رکعتان، ہر اذان اقامت کے درمیان 2 رکعت کم سے کم پڑھنے کا وقفہ چاہیے، کیونکہ اذان دی جاتی ہے مسجد سے باہر کے لوگوں کو نماز میں بلانے کے لیے، اور اقامت ہوتی ہے مسجد کے اندر نماز کے آغاز کے لیے. تو آپ اذان دیں اور فوراً اقامت شروع کر دیں، تو یہ کہ جیسے کسی کو دعوت دیں اور ان کے آنے سے پہلے آپ کھانا شروع کر دیں. جزاک اللہ خیرن شیخ. حیاکم. یوٹیوب پر تقریباً ابھی 1 کم 40 لوگ ہیں اور یہاں پر 2 کم 40 لوگ ہیں زوم پر. یوٹیوب پر کافی سارے لوگ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ہمارے جے ہند بھائی، جے مہاراشٹر، سلیم گڈی، از بھائی، رافع عبدال صاحب، سلیم شیخ، ابو داؤد صاحب، اور شاید کہ رافع صاحب. ایک سوال ایک وہاں پر بہت بڑا آیا ہوا ہے، اگر اجازت دیں گے تو میں پوچھتا ہوں. ہمارے سمیر بھائی اجازت دیں گے تو پوچھتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک شیخ، سوال ایسا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی لکھا ہے، سوری میرا سوال ایک بار میں پورا نہیں ہوگا انہیں لکھنے میں. میری امی نے ایک مرتبہ کتے کی ناپاک کتاب پڑھے تھے. ناپاک کتاب پڑھے تھے، میری خود کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. اس کے بعد ایک مرتبہ ہم جب چھوٹے تھے ایک کالا کتا آ کر ہمارے گھر کی پلیٹ میں منہ ڈالا تھا. میری امی نے دیکھے اس بات کو لگ بھگ 30 سال ہو چکے ہیں. وہ بہت ہی غصہ ہوتی ہے، ذرا بھی شک ہوا گندگی کا. یہاں تک میرے ابو سے طلاق کی نوبت بھی آ چکی ہے. ایک مرتبہ مولوی کے پاس جا چکے ہیں لیکن ان کا عمل صحیح نہیں لگا، اس لیے آگے کوئی شرک نہ ہو اس لیے ڈر لگتا ہے کسی مولوی کے پاس جانے. تو پلیز کوئی حل بتائیے. یعنی امی ابو کا جھگڑا صاف ستھرائی پر. نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کالا کتا دیکھا تھا، کس نے خواب میں دیکھا تھا یا حقیقت میں؟ حقیقت میں آ کے منہ ڈالا تھا اور برتن میں کھایا تھا. دیکھیے کالا کتا شیطان ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آیا کالا کتا شیطان ہے. لیکن جو ہے اس میں ہمیں شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ان کے سوال سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ شک کر رہے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا کرایا ہے اور ان کی والدہ ان کے والد کے درمیان جو ہے اختلاف ڈالنے کے لیے. یہ سوال سے یہ ظاہر ہو رہا ہے. تو کالا کتا اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری چیز ہے اگر اس طرح کا کوئی شک و شبہ ہے تو اس کے لیے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں. اپنی والدہ سے کہیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ کثرت سے پڑھیں. سورہ فلق سورہ ناس یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے ان تمام چیزوں کے لیے. سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اور گھر میں جو افراد ہیں جیسے بیٹے ہیں وہ ماں پر جو ہے دم کریں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں اور چاروں قل ہے، یہ پڑھ کر کے دم کریں. انشاءاللہ اس سے جو ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز گھر میں ہوگی، گھر میں اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ شیطان کا غلبہ جو ہے گھر سے ختم ہوگا. ذکر سے بھاگتے ہیں شیطان. اللہ کا جب ذکر ہوگا تو شیطان بھاگے گا اور گھر کی نحوست جو ہے ختم ہوگی اور والدین کے درمیان اتفاق بھی پیدا ہوگا. تو بہرحال اس کے لیے یہ اذکار ہیں، اس اذکار کی پابندی کیجئے. انشاءاللہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ سب سے بڑا اللہ پر توکل کیجئے اور اذکار پڑھیے اور اللہ سے شفا یابی کی دعا کیجئے. جی شیخ صاحب یہاں پہ سوال ہے زوم پہ، کیا ایک لڑکی جو بالغ ہے 12-13 سال کی، وہ قرآن کی تلاوت صرف آڈیو کی شکل میں سوشل میڈیا یعنی یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ کر سکتی ہے؟ قرآن شریعت کے حساب سے خواتین کو اپنی آواز پر کنٹرول رکھنا چاہیے، کیونکہ خواتین کی آواز میں بھی فتنہ ہے.
میٹھی آواز، اچھی آواز یہ غیر مردوں تک نہیں پہنچنی چاہیے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا، کہ اگر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے تو لچکدار گفتگو نہ کرنا، میٹھی گفتگو غیر مردوں سے نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیونکہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کھوٹ ہے، وہ کچھ اور تمنا کرنے لگیں گے. وقلنا قولا معروفا، بھلی بات دستور کے مطابق سیدھی سادھی بات کر دینا. تو عورتوں کو اپنی آواز پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے. تو آپ کیسٹ بنا کر کے، قرت بھر کر کے، نظم پڑھ کر کے، جو عام طور سے بچیاں اور خواتین عام کرتی ہیں، نہیں، یہ غلط ہے. اس سے لوگوں کو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، لوگ کچھ اور خواہش پیدا کر سکتے ہیں، لوگوں کے اندر آپ کی طلب پیدا ہو سکتی ہے. آپ کی آواز کو سن کر کتنے لوگ آواز ہی کے عاشق ہوتے ہیں. تو بہرحال عورتوں کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اپنی کیسٹیں عام نہیں کرنی چاہیے، اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. خواتین کو ان کی آواز عورتوں تک رہے. غیر مردوں سے بات ہے تو سیدھی سادھی جو ہے بات، کوئی لچک لیپا پوتی والی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی لچکدار میٹھی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اور جب آپ کیسٹ تیار کریں گے، قرت کریں گی، یا اسی طرح نظم پڑھیں گی، یا تقریریں ہی خواتین کرتی ہیں تو آواز بنا کے کرتی ہیں تاکہ لوگ جو ہے سنیں غور سے. تو اس طرح کی چیزیں مردوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. شیخ اسی سلسلے میں یہ سوال بھی ہے کہ جیسے کچھ خواتین ہیں جو عورتوں کی ہی لیسنز یا تجوید کی کلاسز یا قرآن کی کلاسز لیتی ہیں، جس میں وہ عورتیں اٹینڈ کرتی ہیں اور عورتیں ہی سنتی ہیں، تو کیا وہ آواز یا وہ یہ کسی نے فارورڈ کیا یا کسی نے شیئر کیا تو وہ نہیں، ان کو جو مدرسہ کو چاہیے کہ اس آواز کو وہ تنبیہ کرے اپنے طالبات کو کہ اس کو عام مت کیجیے، کسی کو مت وہ کیجیے گا. یہ آواز امانت، یہ آواز امانت ہے. مدرسہ نے پڑھایا ہے آپ کو تو یہ امانت ہے، اس کی آواز کو کہیں آپ شیئر مت کیجیے، کیونکہ اسے فتنہ. ہم بتائیں جو ہے ایک بہت مشہور جو ہے داعیہ ہیں جن کے بیانات سب سنتے ہیں، ان کی کیسٹ ایک عورت نے اپنے شوہر کو سنا دیا. ان کی کیسٹ جو ہے، ان کی کیسٹیں بہت ہیں، عام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، مشہور معروف ہے. ان کی کیسٹ ایک خاتون نے اپنے شوہر کو سنا دیا تو شوہر نے جو ان کی آواز سنی تو کہا مجھے تو اس عورت سے ملنا ہے، میں اس عورت سے ملوں گا آواز سن کر کے. تو آواز میں فتنہ ہے، اس لیے خواتین کو اس طرح کی کیسٹیں تیار کر کے عام نہیں کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیرن شیخ. آپ کے قطر میں کوئی عزیز کا انتقال اور ابھی جنازہ ہے. آپ کی آواز تھوڑی سلو ہے مجھے. آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے؟ ہاں ابھی کلیئر ہے. زور سے شاید بولنا پڑ رہا ہے مجھے، تب آ رہی ہے آپ کو آواز. میں یہ کہہ رہا ہوں آج ہمارے سمیر بھائی ابھی انشاءاللہ جائیں گے کیونکہ کسی کا جنازہ ہے وہاں پر، تو انشاءاللہ سمیر بھائی آپ جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جو فوت ہوئے ہیں. شیخ سوال یہاں پر ہمارے رافع عبدل صاحب کے 2-4 ہیں، اس میں سے پہلا پوچھتا ہوں. شیخ صاحب استغفار کا طریقہ بھی واضح فرما دیجئے اور کن الفاظ میں استغفار کرنا. انشاءاللہ استغفار کے صیغے آئندہ بیان ہوں گے، آئندہ یہ تفصیل آئے گی آپ کے سامنے. استغفار کے فوائد، اس کے صیغے کیا ہیں، قرآن میں کیا استغفار کے کلمات استعمال ہوئے ہیں، اور حدیث کے اندر کیا صیغے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل آئندہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. جی دوسرا کم سے سوال کم استغفر اللہ، علی الاقل جو ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ. اس لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، جیسے حدیث جب پڑھی گئی ان کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی پھیرنے کے بعد استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو سوال کرنے والے نے پوچھا کیف الاستغفار، کیسے استغفار کریں گے؟ تو انہوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو کم سے کم اتنا ہے. انشاءاللہ یہ تفصیل جو ہے صیغے
جو قرآن حدیث میں استعمال ہوئے استغفار کے آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئے. جزاک اللہ خیر. زوم میں جو ہمارے بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں، اگر کسی کو سوال مائک پہ آ کے پوچھنا ہے تو اپنا ہاتھ اوپر کیجئے. اور ہمارے سجاد بھائی ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کو، مانیٹر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ آپ کو موقع دیں گے یا میں خود ہی موقع دوں گا، یا پھر آپ لوگ چیٹ میں سوال کیجئے زوم کے اندر، آپ کا سوال جو ہے نا انشاءاللہ پہنچایا جائے گا. شیخ سوال اب یوٹیوب پر ہے کہ اسلامک فائنانس اور بینکنگ فائنانس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اسلامی فائنانس والے کہتے ہیں ہم اس کو اسلامی طریقے سے جو ہے اس کو انجام دینا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں تاکہ سود کی لعنت سے بچ جائیں، سود کی لعنت سے تاکہ بچ جائیں. لیکن چونکہ اولاً تو یہ طریقہ جو ابھی رائج ہے یہ نیا ہے، ابھی پوری دنیا میں نافذ نہیں ہے، اس لیے ان کے معاملات میں ابھی بھی جھول ہے. ابھی بھی اسلامی فائنانس جسے کہا جاتا ہے اس میں بہت سے مسائل میں جھول پایا جاتا ہے. لیکن یہ ابتدائی کوشش ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مکمل طریقے سے اس کو اسلامی بنا دے، مکمل طریقے سے اس کو اسلامی بنا دے. لیکن موجودہ صورتحال میں مکمل اس کو اسلامی کہنا، اسلامی فائنانس ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کوشش ہی یہ کہنا چاہیے کہ ابتدائی کوشش ہے، کیونکہ اولاً تو یہ نیا معاملہ ہے اور پوری دنیا میں سودی نظام قائم ہے. ان کو بھی جو کام کرنا ہے تو سودی بینکوں ہی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ ہر جگہ اسلامی بینک نہیں ہے. اب ان کو یورپ امریکہ سے معاملات کرنے ہیں تو سودی بینکوں ہی سے معاملات کرتے ہیں، سودی بینکوں ہی سے معاملات یہ بھی کرتے ہیں اسلامی بینک والے بھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کی صحیح اسلامی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے، وہی سودی نظام پڑے ہوئے لوگ ہیں، وہی لوگ یہاں آ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور کچھ معاملات میں کر کے جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن ان کی صحیح اسلامی تربیت جو ہونی چاہیے اسلامی نہج پر، اسلامی اصولوں پر، وہ نہیں ہوا ہے. اسی لیے آج اسلامی بینک میں کام کرتے ہیں، کل یہاں چھوڑ کر کے سعودی بینک میں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں کے مدیر بن کے کام کرتے ہیں. کتنے واقعات اس طریقے سے ہیں. تو چونکہ نیا معاملہ ہے اور ابھی ذہن سازی صحیح ہوئی نہیں ہے، اس لیے جو ہے ابتدائی کوشش ہے، اس کو کلی طور سے ہم اسلامی نہیں کہہ سکتے. لیکن پھر بھی ہم کہیں گے سعودی بینکوں سے بہتر ہیں، سعودی بینک سے اسلامی بینک بہتر ہیں. ہمیں جو اگر معاملہ کرنا ہو تو اسلامی بینکوں ہی سے معاملہ کرنا چاہیے، لیکن بچنا چاہیے. جیسے قرض کا معاملہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے. حفاظت کے لیے ہم اپنی رقم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن معاملات کرنے کے لیے احتیاط کرنا چاہیے. جو ہے وہ معاملہ وہی ہوتا ہے کہ کوئی کام سامنے سے کان پکڑ لیتا ہے، کوئی گھما کر کے کان پکڑتا ہے. تو بہرحال جو ہے اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرن. اگر کسی کا ہاتھ اٹھائے ہمارے سجاد بھائی تو بتائیے، کسی کا ہاتھ اٹھائے سجاد بھائی تو بتائیے. اور ایک سوال، یعنی ابھی زوم پر تو سوال نہیں ہے میرے پاس کوئی، یوٹیوب پر ہی سوال ہے. ہمارے رافع عبدال صاحب پوچھتے صدقہ سے کرو، حدیث کا مفہوم اس کی وضاحت کر دیں. کیا اس کے لیے کوئی خاص طریقہ ہوگا؟ کس کا؟ اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے. مرداکم بالصدقہ، دعو مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. یعنی صدقہ کرو، اللہ سے دعا کرو، صدقہ کرو، اللہ سے دعا کرو. لیکن صدقے کا جو عام مفہوم ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ صدقے کا مطلب کالا بکرا ذبح کرو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. صدقے کا مطلب ہے کسی غریب مسکین ضرورت مند پر کو دے دو، کسی کو پیسہ دے دیا، کسی کو کپڑے بنا دیا، صدقہ کہیں پانی کا انتظام کر دیا، مسجد بن رہی ہے اس میں دے دیا. آج کل جو ہے کوکن میں طوفان آیا ہوا ہے، ان کو تعاون کر دیا مسجدوں میں، مدرسوں میں، یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ کر دو، بیمار ہے دے دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا. مسجد میں، مدرسے میں، اس طرح کار خیر میں پیسہ لگا دو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ
میں نے تیرے لیے اگر یہ کام کیا ہے تو اس بیماری سے مجھے نجات دے دے. جزاک اللہ خیر. جی بھائی یہاں پہ 2 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. حسن بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آپ کے جو سوال جو آپ نے جواب دیے تھوڑی دیر پہلے عورتوں کی آواز کے متعلق، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی لوگ پڑھا کرتے تھے پردے کے پیچھے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے واللہ عالم. اس کے بارے میں وضاحت. تو میں نے کہا کہ عام آواز پر پردہ نہیں، عام آواز مطلب سوال کر سکتے ہیں، بتا سکتی ہیں، لیکن جو بناوٹی آوازیں ہیں آج کل، جیسے اب آپ شعر پڑھ رہی تو بناوٹی آواز ہوگی کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت کرے گی تو آواز بنائے گی کہ نہیں بنائے گی؟ اور آج کل لیکچر بھی دیتی ہیں تو آواز کو اتار چڑھاؤ اور اس کو بنا کر کے پیش کرتی ہیں. تو وہ تقریر تو نہیں، وہ جو ہے جہاں تک سوال کرنے کا ہے عام گفتگو جائز ہے، عام بات چیت جائز ہے. حضرت عائشہ سے آ کے مسائل پوچھتے تھے، حضرت عائشہ مسائل بتا دیتی تھی، لیکن اس میں کوئی چکنی چپڑی بات تھوڑے کرتی تھی کہ آواز کو بڑھانا، اس کے اتار چڑھاؤ، یہ تمام چیزیں. تو آواز جو بناوٹی آواز ہوتی ہے تو تقریروں میں عام طور سے یا اسی طریقے سے اس میں جو ہے شعر و شاعری کی دنیا میں تو بغیر، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، بغیر ترنم کے کوئی شعر سنے گا؟ تحت اللفظ کوئی شعر پڑھے تو کوئی سنتا ہے؟ عربوں کے یہاں ابھی تک تحت اللفظ شعر پڑھا، ان کے یہاں یہ گانا نہیں ہوتا ہے شاعری شعرا کی محفل میں. لیکن ہمارے یہاں جو شاعری ہوتی ہے وہ چاہے نعت ہو چاہے حمد ہو کوئی بھی ہو، تو جب تک عورتوں کی آواز نہ نکلے، مرد حضرات بھی شعر نہیں پڑھتے بغیر عورتوں کی آواز نکالے ہوئے. تو گانے میں اور شعر میں یہ فرق ہے، شعر تحت اللفظ پڑھا جاتا ہے اور گانا جو ہے ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. بس گانے میں اور شعر میں ہی فرق ہے. جزاک اللہ خیر. میٹھی بات کی آواز کی کہی جاتی ہے بات. جی شیخ، سوال ایسا ہے کہ رزق میں رکاوٹ دور کرنے کے کیا اذکار ہیں؟ اس کے لیے استغفار ہے. رزق میں رکاوٹ ہے، استغفار کرو اللہ سے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. استغفار کرو، مغفرت بھی ہوگی، بارش بھی ہوگی، روزی کے دہانے کھلیں گے، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، دریا بھی جاری ہوں گے اور باغات بھی اگیں گے. رزق ہی رزق ہوگا. جزاک اللہ خیرن واسن الجزا. جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو انہیں کیا نصیحت کرنی چاہیے؟ بچوں کو تو نصیحت بچپن سے کرنی چاہیے، ان کی تربیت اسلامی کیجیے. بچپن سے بچوں کی تربیت اسلامی نہج سے کیجیے. ان کو پہلے دین کی تعلیم دیجیے. دین کی تعلیم اگر بچپن سے ہے تو انشاءاللہ زیادہ محنت آپ کو بڑے ہونے کے بعد جو ہے نہیں کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجیے. بڑے ہو جائیں تو ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور ان کو جو ضروری چیزیں معاشرے کے جو فتنے ہیں، فتنوں سے انہیں بچانے کی کوشش کیجیے، آگاہ کیجیے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح، تمہیں اس طرح کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا. یہ چیز ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ بچوں کو آزاد چھوڑ دو، جہاں چاہیں جائیں، جس کے ساتھ چاہیں رہیں، جو چاہیں سنیں، جو چاہیں پڑھیں. نہیں، ان کو بتانا ہوگا کہ تمہیں کیسے رہنا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، کن کے ساتھ رہنا ہے، کن کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، یہ بتانا ضروری ہے. جزاک اللہ خیرن واسن الجزا. شیخ عبد الباسط احمد صاحب آپ کا ہاتھ ریزڈ ہے، آپ پلیز سوال کیجیے. عبد الباسط صاحب آپ نے انمیوٹ کرنا چاہیے سوال پوچھنے سے پہلے. چلیے خیر، وہ آنے تک میرے پاس یہاں پر ایک سوال آیا ہے.
اگر قریبی رشتہ دار غریب ہے پر سید ہے کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ میں اور ایک آگے پوچھوں گا کیا صدقہ بھی دے سکتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ اور صدقہ دونوں جو ہے، سید ہے تو قریبی رشتہ دار بھی ہے، سید بھی ہے، یہ نہیں سید ہیں؟ دیکھیے سادات کے لیے زکوٰۃ، صدقہ و زکوٰۃ یہ حرام ہے، اصلاً حرام ہے۔ صدقہ و زکوٰۃ جو ہے ان کو نہیں دینا چاہیے نہ ان کو لینا چاہیے، لیکن آج کل چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے، بیت المال سے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے، ان کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، صرف ان کو جو ہے زکوٰۃ ہی ایک فنڈ، لوگوں کو چاہیے اپنا تحفہ ہدیہ دیں، اہل رسول کو، سادات کو جو سید ہیں ان کو تحفہ اور ہدیہ دیں، ان کو بجائے زکوٰۃ دینے کے ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم تحفہ ہدیہ دیں۔ اگر اسلامی نظام حکومت ہوتا تو ان کے لیے وظیفہ ہوتا حکومت کی طرف سے، اور حکومت کی طرف سے ان کو ملتا، لیکن آج چونکہ اسلامی نظامی حکومت نہیں ہے اور اس لیے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں علماء نے جو ہے حالات کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی مجبوری کا خیال رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی اور ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے اور ان کا گزارا نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں الضرورات تبیح المحظورات کے تحت بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ پھر زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے ان کے تعاون کا، ان کی امداد کا، اور ان کا مجبوری ہے، ان کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، جیسے شیخ العثیمین رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی صورت میں اصلاً جو ہے یہ ان کے لیے حرام صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بیان ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت حسن نے ایک کھجور صدقے کا اٹھا کے منہ میں ڈال لیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کخ کخ یا غلام، اے بچے تھوک دے، اور اس کے بعد کہا الا تعلم ان لا ناکل الصدقہ، کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ تو جو ہے صدقہ جو ہے اہل رسول کے لیے، بنی ہاشم کے لیے، پورے بنی ہاشم کے لیے، چاہے وہ اہل علی ہوں، چاہے اہل جعفر ہوں، چاہے اہل عباس ہوں، چاہے اہل عقیل ہوں، سب کے لیے زکوٰۃ صدقات یہ حرام ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے نہ ان کو لینا چاہیے۔ لیکن دور حاضر میں جب ان کے بیت المال کا سلسلہ نہیں ہے اور ان کا کوئی ذریعہ تعاون اور نہیں ہو رہا ہے تو اسی لیے بعض علماء نے کہا اگر اشتہاری کیفیت آ جائے، وہ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں زکوٰۃ کے علاوہ، صدقات کے علاوہ، تو ایسی صورت میں مجبوری۔ جزاک اللہ خیرن حسن جزا شیخ۔ حیاکم اللہ۔ سوال یہ روایت معتبر ہے جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کے مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں۔ بیت الذی لا تمر فیہ جیاع اہلہ کی کلمات ہے جو ہے، بیت الذی لا تمر فیہ، وہ گھر جس کے اندر کھجور نہیں، اس کے گھر والے بھوکے ہیں۔ تو یہ مدینہ اور کے لیے تھا کہ جو ہے مدینہ میں جو کھجور ہی اصل تھا اس وقت کے زمانے کا، یہ آج کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اب یہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے یہ مجھے اس وقت نہیں پتا، لیکن یہ روایت ہے کہ جو ہے بیت الذی لا تمر فیہ جیاع اہلہ، تو اس معاشرے کے اعتبار سے تو بالکل صحیح ہے کہ اس وقت اصل غذا مدینہ والوں کی کھجور ہی تھا، غدور ہی غذا تھی، اسی پر گزارا ہوتا تھا۔ واللہ اعلم یہ روایت کیسی ہے۔ جزاک اللہ خیرن حسن الجزا۔ بس زوم سے کوئی سوال نہیں آ رہا ہے چیزا کہ وہاں پر 41 لوگ ہیں اور ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی تو بتا دیتا ہوں بیت الذی لا تمر فیہ جیاع اہلہ۔ جی شیخ۔ سوال کیجیے۔ ہاں، جب تک کہ میں یہ بات بتانا پسند کروں گا شیخ، جب تک کہ حدیث تلاش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سوال جواب میں فرقہ وارانہ کوئی سوال نہ ہو اور اسی طرح حکومت کے اوپر کوئی سوال نہ ہو، اینٹی گورنمنٹ، اینٹی ملک، ایسے اس قسم کے کوئی بھی سوالات کو جو ہے نہ لیا جائے گا نہ پوچھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شیخ سوال ایسا ہے کہ وہ جو صاحب نے استغفار کے بارے میں پوچھے تھے یا اپنا روزی رزق کے بارے میں اذکار، تو بولے میں تو ہر روز تقریباً
یہ استغفار پڑھتا ہوں لیکن اب تک میری رزق میں رکاوٹ لگی ہوئی ہے. دیکھیے انسان دعا کرے لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی اور دعا قبول نہیں ہوئی. ان اللہ یقبل دعاء العبد ما لم يستعجل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. آپ استغفار کرتے ہیں لیکن ابھی تک نہیں کشادگی ہو رہی ہے تو آپ ایسا کیجئے اور زیادہ کیجئے، اور زیادہ تعداد بڑھائیے، استغفار کی تعداد بڑھائیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو کوئی مشکل پیش آتا، کوئی مسئلہ درپیش آتا، چاہے علمی مسئلہ ہو چاہے غیر علمی مسائل پیش ہو، تو میں 1000 اس سے زیادہ اس سے کم مرتبہ استغفار کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مسئلہ میرا حل ہو جاتا. تو جو ہے کثرت سے استغفار کیجیے. اگر جتنا آپ کر رہے ہیں اس سے نہیں معاملہ ہو رہا تو اور زیادہ مزید بڑھائیے تعداد کو اور کثرت سے استغفار کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ضرور دے گا. جزاک اللہ خیرن شیخ. تقریباً ہمارے یوٹیوب کے سوالات ختم ہو گئے ہیں اور یہاں پر بھی کوئی سوال نہیں دکھ رہا ہے اور کسی کا ہاتھ بھی اٹھا ہوا نہیں دکھ رہا ہے. شیخ ایک آدھ نصیحت کیجئے. انشاءاللہ ہمارے پاس میں اور 6-7-8 منٹ ہے پھر ہم سوالات نہیں زوم پہ بھی نہیں ہیں. سوالات ختم ہو گئے. سوالات ختم ہو گئے. ماشاء اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ. السلام علیکم. ایک سوال تو پوچھے تو ہم پوچھیں گے. سوال نہیں آیا. ہاں سلف کا منہج عقل و نقل کیا ہے؟ سلف کا منہج عقل و نقل کیا ہے؟ ہاں یعنی عقل و نقل کے بارے میں سلف کا منہج کیا ہے؟ عقل جو ہے پر نقل مقدم. شیخ ایک سیکنڈ. لطیف ثاقب صاحب نے سوال پوچھا ہے سلف کا منہج عقل و نقل ہے نا. آپ نے بھی علمی سوال پوچھا ہے اور شیخ بھی علمی جواب دیں گے، لیکن عوام الناس جو ہمارے بیٹھے ہوئے یوٹیوب اور زوم پر ان کو عقل بھی نہیں معلوم اور نقل بھی نہیں معلوم. اسلامی عقل کیا ہوتا ہے؟ شیخ پہلے عقل اور نقل وضاحت کیجئے اور اس کے بعد میں پھر بتائیں کہ سلف کا منہج عقل و نقل کیا ہے. دیکھیے نقل سے مراد کتاب و سنت. نقل سے مراد جب نقل کا آیت ہے عقلاً و نقلاً، نقل سے مراد کتاب و سنت قرآن و حدیث. اور عقل سے عقل جانتے ہی ہے دماغ سے انسان جو سوچتا ہے جو فکر پیدا ہوتا ہے اس کو عقلی نتائج جو انسان جو ہے اخذ کرتا ہے. تو ایک ہے عقل ایک ہے نقل. لیکن شرعاً عقل یہ نقل کے تابع ہے، یہ شریعت کے تابع ہے، قرآن و حدیث کے تابع ہے. کیونکہ جو عقل کا میدان الگ ہے اور نقل کا میدان الگ ہے. جہاں عقل نقل کام کرے گی وہاں عقل نہیں کام کر سکتی. مثال کے طور اس کی مثال سمجھا دوں آپ کو. مثال کے طور پر ایک ہے قوت حادثہ. اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں انسان کو دی ہیں معلومات فراہم کرنے کی. ایک ہے قوت حادثہ انسان کے اندر، چھونے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی. تو چکھ کر کے انسان ذائقہ معلوم کرتا ہے، دیکھ کر کے انسان رنگ معلوم کرتا ہے، سن کر کے انسان آواز معلوم کرتا ہے، جو ہے چھو کر کے انسان نرم ہے گرم ہے سرد ہے کیا ہے یہ معلوم کرتا ہے. اب ایک انسان کہے کہ جو عقل سے ایک شخص اندھا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ اس کا رنگ کیسا ہے تو کیا عقل سے بتا سکتا ہے رنگ کیسا ہے؟ ایک شخص جو ہے چھو نہیں سکتا، اس کا ہاتھ نہیں ہے، چھو نہیں سکتا، تو کیسے بتائے؟ عقل کے ذریعے بتائے گا یہ گرم ہے کہ سرد ہے، یہ سخت ہے یا نرم ہے، تو چھونے سے معلوم ہوگا نا. تو قوت حادثہ کا دائرہ الگ ہے اور قوت عقل کا دائرہ الگ ہے. اور قوت جو ہے عقل اور حادثے پر جو ہے شریعت کا دائرہ یہ الگ ہے. مثال کے طور پر چھو کر کے انسان دیکھ کر کے یہ معلوم کر لے گا کہ یہ دیوار ہمارے سامنے ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ ٹھوس ہے، یہ تو قوت حادثہ سے معلوم ہوگا. لیکن یہ دیوار کیسے بنی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں ہے، یا بغیر بنائے بن گئی ہے، یہ دائرہ کس کا ہے؟
یہ عقل کا دائرہ، یہ قوت حادثہ کا دائرہ نہیں، دیکھ کر کے نہیں ہے. یہ جو ہے عقل بتائے گی بھائی جب یہ دیوار کھڑی ہے، یہ رنگ اس کا ہے، اس کا وجود ہے، اس کا مطلب یہ بغیر کسی موجود کے وجود میں نہیں ہے. یہ دائرہ کس کا ہے؟ یہ عقل کا. نتیجہ اخذ کرنا. اب اس دیوار کو کیسے استعمال کیا جائے، استعمال میں کیسے لایا جائے کہ ہمارا رب خوش ہو جائے ہم سے، اللہ کی رضا حاصل ہو ہمیں. یہ دائرہ کس کا ہے؟ یہ عقل کا نہیں ہے، عقل ہی فیل ہو جائے گی. یہ دائرہ ہے وحی الہی کا. یہ وحی الہی کا دائرہ ہے کہ اللہ ہی وحی نازل کرے، انبیاء کے ذریعے ہمیں بتائے کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیسے جو ہے یہ چیز ہمارے لیے مفید ہوگی. تو یہ سب تینوں قوتیں اللہ نے دی ہیں. قوت حادثہ بھی دیا ہے، قوت عقل بھی دی ہے اور قوت وحی بھی دی ہے. ان تینوں کو ان کے دائرے کار میں رکھ کر کے ان کو برتنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک کو جب دوسرے کے دائرے میں آپ داخل کریں گے تو گڑبڑی پیدا ہوگی. تو اس لیے جو ہے انسان، شریعت نے عقل کو بیکار نہیں کیا. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے دل ہے لیکن اسے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں اسے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، جو ہے ہاتھ ہے اس سے پکڑنے کا کام نہیں لیتے. تو جو ہے اس طریقے سے قوت حادثہ کی بھی ضرورت ہے، قوت عقل کی بھی ضرورت ہے اور وہی الہی کی. لیکن ان سب پر حاکم وہی الہی ہے. جہاں وہی آ جائے وہاں ہماری عقل جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یا اس کا انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے سوچنے سمجھنے کی مختلف صلاحیتیں لوگوں کی الگ الگ ہیں. اب کس کی صلاحیت کا، کس کے عقل کا اعتبار کیا جائے؟ اگر عقل کو حاکم مانتے ہیں تو کس کے عقل کو جو ہے اہمیت دی جائے اور کس کے عقل کو اہمیت نہ دی جائے؟ 17 قسم کے سوچنے والے. تو فیصلہ یہ شریعت سے اسی لیے کہا گیا کہ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل سلیم، جس کی تعریف کی گئی ہے عقل سلیم کی، عقل سلیم نقل صحیح کے خلاف نہیں جا سکتا. عقل اور نقل میں اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن عقل سلیم چاہیے اور نقل صحیح چاہیے. صحیح کتاب و سنت، صحیح حدیث سے ثابت ہو، جو مسئلہ ثابت ہو جائے تو وہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے. نہ عقل سلیم نقل صحیح کے خلاف ہے، نقل صحیح عقل سلیم کے خلاف ہے. عقل اور نقل میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ عقل کو عطا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے اور نقل کو نازل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. دونوں اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کی انعامات ہیں. اس لیے گڑبڑی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں عقل سقیم، بیمار عقل جہاں آ جاتا ہے، جہاں شریعت سے آزاد عقل آتا ہے اور شریعت کو چھوڑ کر کے وہی الہی کو نظر انداز کر کے جب لوگ منمانی عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں تو وہاں آ کر کے مسائل پھنستے ہیں. لیکن اگر عقل سلیم ہو اور نقل صحیح ہو وہاں کوئی ٹکراؤ دونوں میں نظر نہیں آتا. اس لیے ہمیشہ عقل مقدم پر جو ہے، عقل پر نقل مقدم ہوگا، کیونکہ عقل معصوم نہیں ہے لیکن نقل معصوم ہے. کتاب و سنت معصوم ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ وہی الہی ہے، وہی میں غلطی نہیں ہوتی. لیکن عقل، ہمارے سوچنے اور سمجھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں. ہمارے اندر نقص ہے، اللہ کے یہاں نقص نہیں ہے. تو چونکہ ہمارے عقل ناقص ہے اس لیے عقل کو نقل پر فوقیت نہیں دی جائے گی. جب عقل اور نقل میں ٹکراؤ ظاہر ہو تو نقل کو مقدم کیا جائے گا. جزاک اللہ خیرن احسن الجزا. تین تو بچ گئے. اذان آپ کے پاس بہت زور سے ہو گئی. اذان ہو گئی ہمارے یہاں اور ہم سمجھتے کہ ہم آج کا درس یہیں ختم کرتے ہیں. اور جتنے بھی سوالات 2 4 5 ہیں ان سے معذرت آج کے دن کرتے ہیں اور استغفار کی اہمیت اور فوائد انشاءاللہ یہ درس اگلی جمعہ کو بھی آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. شیخ دعا پڑھ لی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. تمام لوگوں کو شکریہ. سلام.